بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ یہ ایام محرم ہیں اور کیلنڈر 10 محرم کی عظیم شہادت کی جانب بڑھ رہا ہے، اور بے شک میں نے بھی اسی عظیم شہادت کے موضوع پر اپنے چند خیالات آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ پڑھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے کہ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کا ضمیر زندہ ہو اور جس کے اندر انسانیت زندہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام، کام اور مقام سے ناواقف ہو۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان اور اس کے ادب سے متعلق کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل، قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس نے ان تمام امتیازات سے بالا تر ہو کر آپ کی شان اقدس میں خراج عقیدت کسی نہ کسی صورت میں، خواہ نظم ہو یا نثر، ضرور پیش کی کر کے اس نے اپنا نام، اپنا نعتہ انسانیت کے پروردگار کے ساتھ جوڑا ہے۔ اردو زبان و ادب میں قصیدہ گوئی ہو یا مرثیہ نگاری، اہلیان ادب نے جو مقام اور مرتبہ میر انیس کو دیا ہے وہ کسی اور کے حصے نہیں آ سکا۔ یہ میر انیس کے شاید کلام کا ہی یہ اعجاز ہے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی میر انیس کے کلام کی تر و تازگی، شائستگی، شگفتگی اور منظر کشی آج بھی بے مثال ہے اور باکمال ہے۔ میر انیس واقعہ کربلا کے موقع پر امام حسین کا مرثیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: ناوک فگن لیے ہوئے ہلکے کمان کے، چلاتے تھے یہ چھاتیوں کو تان تان کے، دشمن ہے بادشاہ دو عالم کی جان کے، دم لیں گے جسم شاہ کو تیروں سے چھان کے، ہرگز کریں گے پاس نہ احمد کی آل کا، ریتی پہ خون بہائیں گے زہرا کے لال کا۔ پھر میں نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، جبکہ میں واقعہ کربلا کی شہادت کے فلسفے کو اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے، اور پھر کردار کی تلوار نے بد کرداروں پر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بہتر جانتے ہیں۔ میں تاریخ سے 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ جب 39 دن تک قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا تو 40ویں دن نبی پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مرہب کے مقابلے میں بھیجا، اور وہ مرہب کے جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 1000 آدمی پر اکیلا بھاری تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا، لیکن جب آپ اس کے مقابلے میں گئے تو آپ نے ایک ہی وار میں اس کے جسم کے 2 حصے کر کے گرا دیا، اور اس کے شاہی لباس سے جڑے ہوئے ہیرے جواہرات جو تھے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن آپ نے ان کو نظر انداز کر کے نبی پاک کے خیمے میں تشریف لے آئے۔ لیکن جب مرہب کے قتل کی خبر اس کی بہن تک پہنچی تو بی بی کے منہ سے بے اختیار یہ نکل پڑا کہ میرے بھائی کا قتل یہ کسی دیوانے کا خواب ہے، میرا بھائی بہت بہادر ہے، 1000 آدمیوں پہ اکیلا بھاری ہے۔ لیکن جب بی بی کو اس اطلاع کی تصدیق ہو گئی تو وہ مرہب کی لاش پر آئی، اس نے 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش کو اور آس پاس بکھرے ہوئے ہیرے جواہرات کو دیکھا تو اس نے تاریخ ساز جملے ادا کیے۔ وہ کہنے لگیں کہ مرہب تو میرا بھائی ہے، تیرا یہ حشر دیکھ کر میں وہ گریہ کرتی کہ آسمان پر چاند اور ستارے اس کی گواہی دیتے، اگر تو کسی غیرت مند کے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہوتا کہ جس نے تیرے ہیرے جواہرات پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور پھر وہی بی بی، اس کا بھائی علی کے ہاتھوں قتل ہوا، اور وہ بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں آئیں، اور ان کا شمار امہات المومنین میں ہوا۔ یہ تلوار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن یہ تلوار کردار کے ہاتھ میں تھی اور کرار کے ہاتھ میں تھی، اس لیے ورنہ دنیا کی تاریخ سے کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ کسی بہن نے اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہو؟ ممکن ہی نہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے۔
دوسری مثال کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کے لیے رکھا ہوا پانی اس دشمن لشکر کو پیش کر دیا کہ جو آپ کی جان اور خون کا پیاسا تھا. وہ کربلا کے صحرا میں ریگستانوں میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور گرمی اس حد تک تھی کہ گھوڑوں کی زبانیں لٹک گئیں، سواروں کی لبوں کا پانی خشک ہو گیا، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، مرنے کو تھے کہ آپ نے انتہائی صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے بچوں کا رکھا ہوا پانی اس لشکر کو پیش کر دیا. اور اس لشکر کا سالار آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سالاری چھوڑی، گھوڑے کی لگام چھوڑی، دنیا کا لالچ چھوڑا، آپ کے خیمے میں شامل ہو گیا، آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ آپ کے لشکر کی جانب سے لڑتا ہوا کربلا میں شہید ہوا. اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو زبان و ادب کے معروف شاعر سلیم کوثر کہتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، ورنہ فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں. دین کی عظمت کے لیے رفت ایثار کے ساتھ بیچ صحرا میں اجڑنے کے سبب ہوتے ہیں، اور جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فلسفہ شہادت کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.